بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمرہ نمبر 13۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ علی ایک چھوٹے شہر میں اپنے کاروباری دورے پر تھا اور راستے میں دیر ہونے کی وجہ سے اس نے ایک ہوٹل میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک پرانا ہوٹل تھا جو شہر کے مضافات میں واقع تھا۔ ہوٹل کے بیرونی حصے کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن علی کو بس ایک رات رکنا تھا، اس لیے اسے زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ ہوٹل کے استقبالیہ خالی تھا، صرف ایک بیزار دکھنے والا بوڑھا شخص کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ کمرہ نمبر 13۔ بوڑھے نے بغیر علی کی طرف دیکھے کہا اور چابی آگے بڑھا دی۔ علی نے کمرہ نمبر 13 کی چابی پکڑی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ مگر جب اس نے پیچھے دیکھا تو ہوٹل کی لمبی اور سنسان راہداریوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ دل میں کچھ بے چینی سی ہونے لگی، مگر علی نے اسے نظر انداز کیا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا علی نے جسم سے ٹکرایا۔ کمرہ بہت پرانا اور بوسیدہ سا تھا۔ کمرے میں ایک پرانی میز، ایک کرسی اور ایک پرانا بستر تھا۔ علی نے اپنا سامان رکھا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس کے جسم میں عجیب سی تھکن اور بوجھل پن تھا، جیسے کئی دنوں سے سویا نہ ہو۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، کمرے میں ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ پہلے تو علی نے اسے نظر انداز کیا، مگر آواز بڑھتی گئی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے کوئی فرش پر چل رہا ہو، مگر جب اس نے آنکھیں کھولی تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ علی نے خود کو یقین دلایا کہ یہ اس کی تھکن کا نتیجہ ہے اور دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ چند منٹوں کے بعد ایک بار پھر وہی سرسراہٹ، مگر اس بار آواز قریب سے آئی، جیسے کوئی اس کے بستر کے پاس کھڑا۔ علی کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ پسینے میں بھیگ گیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ اٹھا اور پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ علی نے لائٹ جلائی اور کمرے کی تلاشی لی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ بستر پر لیٹنے کی کوشش کی، مگر نیند جیسے اس سے کوسوں دور تھی۔ چند لمحے گزرے ہی تھے کہ اچانک کھڑکی سے پردہ ہٹ گیا اور ایک زوردار
جھونکا کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار علی کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بستر کے نیچے موجود ہے۔ دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے بستر سے اٹھا اور جھک کر نیچے دیکھا۔ بستر کے نیچے کچھ نہیں تھا، لیکن ایک عجیب سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی شخص بہت قریب سے سانسیں لے رہا ہو۔ اب تو علی کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ فوراً اپنا سامان سمیٹنے لگا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ علی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جام ہو چکا تھا۔ اچانک کمرے کے آئینے پر دھندلی سی شکل ابھرنے لگی۔ وہ کسی عورت کی تھی، جس کے بال الجھے ہوئے اور آنکھیں وحشت سے بھری ہوئی تھی۔ علی پیچھے ہٹا اور گھبراہٹ میں چیخنے لگا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ آئینے سے باہر نکلنے لگی۔ علی کے جسم میں جیسے جان باقی نہیں رہی۔ وہ دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا اور خوفزدہ نظروں سے اس عورت کو دیکھتا رہا۔ عورت کی سرگوشی کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا۔ یہ کمرہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے۔ علی نے ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر بھاگ نکلا۔ ہوٹل کے ملازم نے بے نیازی سے اس کی حالت دیکھی اور بیزاری سے کہا، کمرہ نمبر 13، لوگ ہمیشہ وہاں زیادہ دیر نہیں رک پاتے۔ علی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنا سامان اٹھایا اور ہوٹل سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا۔ وہ رات ہمیشہ اس کے ذہن میں ایک بھیانک خواب کی طرح رہے گی، اور وہ دوبارہ کبھی اس شہر کا رخ نہ کرے گا، عہد کر چکا تھا۔ پلیز فرینڈ، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔